بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت زین العابدین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام، حضرت امام حسین کا سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو دمشق کے بازاروں میں سے لے کر یزید کے دربار تک پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھیں؟ اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ یہ پورا واقعہ میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلتے ہیں۔ ہند اٹھی، اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو پہچانتی ہیں؟ ام کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں اسے نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب سلام اللہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بن عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور بی بی زہرا سلام اللہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورات، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کے نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھر والوں سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ نے پوچھا، تو ان گھر والوں کے کن افراد کو تم جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں زینب و کلثوم کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کی دوسری اولاد کے متعلق سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تو حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک حضرت زین العابدین باقی ہیں جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتوا ہے، اور جو تو نے
زینب کے متعلق پوچھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں، کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام! کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو بی بی زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گی، ہم نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، باخدا، مجھے اپنے آقا مولا حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر سر برہنہ اور منہ پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے سفراء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین کا سر نوک نیزے پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بھری دربار میں اس کا سر برہنہ دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا، اسے چہتر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسۂ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی۔ ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام برہنہ بازاروں اور دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید! معزز سامعین، ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔